بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو گنہگاروں کا واقعہ جنہوں نے کعبہ کے اندر گناہ کیا۔ جب دو انسانوں نے زنا کیا، اللہ پاک نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑا کر دے گا۔ محترم عزیز دوستوں، یہ واقعہ ہوا تھا، وہ ہوا ہے۔ مرد اور عورت کون تھے؟ انہوں نے ایک مقدس جگہ پر زنا جیسا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، اس لیے ہم اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ بی بی ہاجرہ زمزم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمے اور کنووں کی تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ کی طرف سے جاری ہوا، وہ پانی کا چشمہ جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، یعنی پانی جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جہاں اللہ نے اپنی اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندے اڑتے دیکھے، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد پورا قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بیٹے سے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور قریب میں ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اس کا پانی بے حد صاف اور میٹھا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہوئے۔ ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں، وہاں اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتا دیکھ کر بے حد پریشان اور حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بی بی ہاجرہ سے اس چشمے کے پاس جانے کی اجازت مانگی اور بی بی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی۔ ساتھ یہ بھی کہا، اس چشمے پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے شرط کو قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کے ایک لڑکی سے کر دی اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی اور اس طرح وقت کے ساتھ ان کا مکہ، جس کا نام پہلے وقع تھا، وہاں ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ جب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے، تب اللہ پاک نے ان کو سزا دینے کے لیے ان میں زمزم کا پانی چھین لیا اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مجاجن بن عمرو تھا، وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا، تب ایک رات مجاجن نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی لے لیں گے۔ مجاجن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیوں کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب پیسہ کسی اللہ تعالیٰ کی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھ عذاب دیتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا، اللہ نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔
ان کے قبیلے میں بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اور اس کا اگلا پارٹ کل اپلوڈ ہوگا، ضرور دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔